سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجا یا زمین پر اتارا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ اللہ پاک نے ایک عظیم تحفے کے ساتھ آپ کو زمین پر بھیجا، خالص جنت کا تحفہ تھا۔ ظاہر جو تحفہ اللہ کی طرف سے ہو کتنا قیمتی ہوگا اور کتنا عظیم تحفہ ہوگا، اور وہ ایسا تحفہ تھا کہ بنی آدم نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے شروع سے لے کے قیامت تک اس تحفے کو سینے سے لگایا اور اس کی عظمت کو، اس کی شان کو سمجھا، اور الحمدللہ وہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی چیز ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا زمین پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں اپنے ایک خلیفہ بناؤں گا جو زمین پہ بھیجوں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ میں ایک اپنا خلیفہ بنا کر بھیجوں گا۔ یہ اعلان تھا اللہ پاک کا قرآن فرشتوں کے درمیان۔ ٹھیک بنایا گیا، حضرت اسلم کو بنایا، تخلیق کی اللہ پاک نے ساری، فرشتوں کی تخلیق بھی کی اللہ تعالیٰ نے، شیطان کی بھی تخلیق کی، نفس کی بھی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ فرشتے پہلے اعتراض کہہ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک پیدا تو کر رہا ہے، زمین پر بھیجے گا، لیکن یہ تو فساد نہ کریں، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد سب سجدہ کر چکے تو فرمایا کہ بھئی آدم سے چلو جنت میں جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ مزے کرو، آرام سے رہو، جہاں سے کھانا ہے کھاؤ پیو، بس آرام سے جنت کے اندر۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو فی جان پر خلیفہ، میں تو زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے آدموں کو جنت میں رہو۔ یہ دو چیزیں ہیں سوچنے والی، کہ ہاتھ تو یہ کہ میں خلیفہ بناؤں گا تجھے دنیا کے لیے، بس بات ختم ہو گئی تھی، سجدہ کر لیا تھا آدم علیہ السلام کا، جاؤ اترو، اب زمین میں جاؤ، زمین کے لیے میں نے پیدا کی ہے۔ تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ
کہ بھائی جنت میں جاؤ اور مزے کرو، اپنی بیوی کے ساتھ رہو. ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تقربوا بهذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فلا تکونوا من الجاہلین ظالمین، ورنہ تم نے یہ کام کیا کہ درخت کے پاس گئے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، بہت سخت نقصان ہوگا تمہیں. اب وہ جنت میں ہے. یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ کیوں نہیں بھیجا اور جنت میں کیوں رکھا؟ جب آپ نے کہا تھا جنت میں بھیجیں گے. تو بزرگان دین نے کچھ اس پہ بہت اچھی بات کی ہے اور بہت عجیب بھی ہے اور پیاری بات بھی ہے. فرمایا کہ جنت میں تو فرشتے تھے، آدم السلام کا تو مقصد ہی دنیا میں جانا تھا، تو آپ کو جو وہاں رکھا جنت میں، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت آدم السلام میں ابھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ زمین پہ جا سکتے، ان میں وہ کوالٹیز ہی نہیں آئی تھی، وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ زمین پہ اترتے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین والی صلاحیت دینی تھی، جس کا اشارہ فرما دیا تھا تعالیٰ نے، تب وہ زمین پہ جا سکتے تھے. اس لیے نہیں بھیجا. کیوں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، بس کام شروع ہوا، شیطان آ گیا اور اس نے وسوسے ڈالے اور حضرت آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے، اس درخت کا پھل کھا بیٹھے. یہ وہ کہانی تھی اب جو ساری اولاد کے ساتھ چلنی تھی دنیا کے اوپر، جو وہاں سے ابتدا شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دینا تھا کہ فلاں کام مت کرنا، اور شیطان نے کہا تھا یہی کام تو تم نے کرنا ہے، خبردار ایسے نہیں کرنا. نہیں، دکان تو تیری چل ہی نہیں سکتی جب تک یہ تو کام نہیں کرے گا، تیری ترقی نہیں ہو سکتی. یعنی دو وہی بالکل کہ کہا درخت کے پاس نہ جانا، تو شیطان نے کیا کیا؟ یہی تو درخت جو کام بنائے گا آپ کا. تو یہ پوری سٹوری جو تھی زمین پر اتر چکی تھی اور زمین پر تھی، جو ہونا تھا ہمارے ساتھ اور ہو رہا ہے. کہ اللہ کے احکامات ہم پر آتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ادھر شیطان کیا کہتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تم مارے جاؤ گے، تمہاری ترقی ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، تمہارا کام ادھر بننا ہے، ایسے نہیں بننا. نقصان اس میں ہے، فائدہ اس میں ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو آدمی بہکتے چلے جاتے ہیں. جب آدم علیہ السلام سے بات ہو گئی، کیا ہوا کہ ان میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی جو زمین کی صلاحیت تھی. کیا؟ کہ غلطی کرنے والے. جب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، استعداد پیدا ہوئی اسلام میں، تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جاؤ، اب تم زمین پہ اتر جاؤ، اب تم زمین پہ رہ سکتے ہو، کیونکہ یہ جگہ تو ہے ایسی کہ جس میں آدمی وہ نہیں رہ سکتا جو غلطی کر کے جنت میں رہے. تو فرشتوں کا مقام بن گیا، وہ نیچے انسان کا مقام بن گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیج رہے تھے، غلطی تو ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا آدم السلام کو، بلکہ ایک عظیم تحفہ دیا. بہت ہی عظیم تحفے کے ساتھ آدم السلام کو بھیجا کہ جس سے تیری اولاد قیامت تک فائدہ اٹھائے گی اس تحفے سے. وہ بدقسمت انسان ہوں گے، محروم ترین انسان ہوں گے کہ جو اس تحفے کو نہیں سمجھیں گے اور اس تحفے کو استعمال نہیں کریں گے. آدم السلام وہی تحفہ لے کے زمین پر آئے. وہ تحفہ کیا ہے؟ آسمان کا تحفہ ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكن من الخاسرین. وہ تحفہ جو تھا، جو غلطی کے بعد حضرت آدم السلام کو دیا گیا کہ تیری جو اولاد ہے وہ یہی کام کرے گی، غلطیاں کرے گی، دیکھ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں جو ان کے کام آئے گا. وہ کیا ہے؟ استغفار کا تحفہ. استغفار ایک ایسی چیز ہے، یہ جنت کا تحفہ ہے جو آدم السلام کو دیا گیا، اور ہمارے لیے ایک عظیم ترین چیز ہے. استغفار جو ہے دوستو، یہ اتنی عظیم چیز ہے، اللہ اکبر، کہ تمام دعاؤں کی جان ہے یہ استغفار جو ہے، اور تمام جامع عظیم اللہ کی رحمت کا مجموعہ ہے یہ استغفار.
پرتو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، پورا عکس ہے اس میں۔ استغفار جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف اور صرف گناہوں کو ختم نہیں کرتی، بلکہ استغفار درجات کو بھی بلند کرتی ہے، عبادات کو بھی قبول کراتی ہے، اطاعت کو بھی بلند کرتی ہے، قرب الہی بھی نصیب فرماتی ہے، نفس اور شیطان کے سے بھی محفوظ کرتی ہے، بلکہ بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے نفس اور شیطان سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ استغفار ہے، اتنی زبردست چیز ہے یہ استغفار۔ بخاری میں ہے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں حدیث کو کہ ہم ایک مجلس میں تھے اور نبی کریم سے مجلس منعقد تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے، اکثر ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم کے مجلس کے بارے میں، تو بھائی وہ مجلس ایسی ہوتی تھی کہ نبی کریم تشریف رکھتے تھے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، لیکن پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا، بالکل کوئی بات، کوئی گفتگو نہیں۔ وہاں ایسی مجلس نہیں تھی کہ وہاں کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ چھڑا ہوا ہے یا کوئی بحث ہو رہی ہے، نبی کریم کوئی باتیں کر رہے ہیں یا کچھ گفتگو ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا تھا، بالکل خاموش، پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ آسمان سے انوارات کا، رحمتوں کا، علوم کا بارشیں ہو رہی ہوتی تھی سینوں پر انسانوں کی، یہ حالت ہوتی تھی۔ عجیب کیفیت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے۔ ہاں کوئی آیا ساحل، اس نے کوئی سوال کر دیا تو نبی اکرم نے اس کو خاموشی سے جواب دے دیا اور پھر خاموشی ہو گئی۔ کبھی ہوا آپ نبی نے کوئی ارشاد فرما دیا، اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی، اور مستقل مجمع اسی طرح بیٹھا رہتا تھا، خاموشی کے ساتھ اللہ کے ذکر میں محف رہتے تھے۔ حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے سال میں نے اسی مجلس میں گزارے، اسی قسم کی مجلس میں الحمدللہ۔ حضرت نوراللہ مرکزی کی مجلس تھی، بالکل یہ سنت کا بالکل یہی طریقہ تھا، یعنی آپ کے جو نشست ہوتی تھی وہ تو 5-6 گھنٹے کی ہوتی تھی، یعنی لمبی نشست ہوتی تھی، بالکل یہ معمول تھا، تشریف رکھتے تھے بالکل خاموش، لوگ آتے جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اپنے مراقبے میں بیٹھتے تھے، کوئی گفتگو کوئی کچھ نہیں۔ کبھی آدھ گھنٹے کے بعد کوئی سائل آیا، اس نے کوئی بات کی، آپ نے جواب دیا، اس کے بعد پھر خاموشی۔ یعنی میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگر میں 2 ہفتے وہاں رہ رہا ہوں حضرت کے ساتھ، تو بامشکل مجھے یاد نہیں کہ کوئی بات میں نے کی ہو۔ ہاں 2 باتیں، جاتے میں سلام اور آتے میں دعا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی سوال نہیں، کوئی۔ اور لیکن الحمدللہ اس مجلس کا نور انوارات میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب وہاں سے اٹھ کے آتے تھے ایسا لگتا تھا کہ سینہ نور سے بھر گیا انسان۔ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، وہ تو ایک فقیر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو صحابہ کرام کی مسجد تھی، اس میں نبی اکرم خود تشریف رکھتے تھے۔ اور آج بھی جب میں اس بات کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، باخدا میں آپ بتا رہا ہوں کہ حضرت کی اس مجلس کو دیکھتا ہوں، آج بھی اس کی لذت محسوس کرتا ہوں کہ عجیب چیز تھی۔ اکثر ساری زندگی اسی کام میں گزرا ہے، گئے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ چھڑا ہوتا ہے یا کسی قسم کی بات ہوتی ہے، اکثر مجالس میں نے دیکھا۔ لیکن میں اپنے حضرت کی مجلس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھنٹوں بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ پورا دن مجھے رہنا پڑتا تھا، پورا دن حضرت کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ بہت ہی مشکل سے کوئی شخص آیا تو بات کی ہے، ورنہ خاموشی اور خاموشی، اور پورا مجمع بھرا ہوا ہے، مجالے کوئی ہے، آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بس چپ ہیں، جس نے جانے اٹھ کے چلا گیا، بالکل گفتگو نہیں، کوئی بات بھی نہیں۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس تھی، ہم سب خاموش تھے، تو میں نے کہتے ہیں کیا دیکھا اور گنا کہ نبی پاک 100 دفعہ استغفار کیا ہے اس مجلس کے اندر، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، 100 دفعہ استغفار فرمایا۔ اہمیت تھی تو کوئی بات تھی نا، اتنی بڑی ہستی جب استغفار فرما رہی، اس کا کوئی مطلب تو ہوگا نا، کیا کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا فعل ہے کرنا۔ گناہ کے حساب سے استغفار ایسی چیز ہے کہ کتنا انسان گناہ کرتا ہے، ظاہر ہے جس اس
جب زمین میں ہمیں بھیجا گیا تو اسی صلاحیت کے ساتھ بھیجا گیا، ورنہ یہ صلاحیت نہ ہوتی تو ہم بھی اوپر ہوتے. لیکن یہ صلاحیت پیدا کی گئی آدم علیہ السلام میں. جب تک یہ صلاحیت پیدا نہیں تھی تو کہاں تھے آپ؟ آسمانوں پہ تھے، فرشتوں کے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کی تب نیچے آئے. تو ظاہر ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہمارے میں گناہوں کی صلاحیت تو موجود ہے، یہ چیز تو موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریق پیدا کر دیا، ساتھ ہی دے دیا کہ فکر نہ کرو، تم سے اگر یہ غلطی ہو گئی، اگر غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، استغفار کر لو، میں معاف کر دوں گا تمہیں. کتنی بڑی چیز آپ یہ دیکھیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے وقت اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مخلوق آؤ استغفار کرو، مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. جتنے بھی گناہ دن میں کیے ہوتے ہیں بندے نے، ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے استغفار کو میں معاف کر دوں گا. دن میں اللہ تعالیٰ رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں، فرماتے ہیں رات میں جو تو نے گناہ کیے تو سے گناہ سرزد ہو گئے، استغفار کر، مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا. بتاؤ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ بتائیں آپ، کہاں گناہ ہمارے جمع ہوتے، کس حال میں ہوتے؟ کوئی حساب تھا کہ ہم بچ جاتے اللہ کی ناراضگی سے؟ بتائیں. اور کتنی عجیب و عظیم چیز ہے کہ گناہ کے ساتھ تعلق نہیں استغفار کا. عبادت گزار بندہ ہو، متقی بندہ ہو، بہت ہی پرہیزگار بندہ ہے، بہت اعلیٰ درجے کا ہے، ولایت کے اونچے درجے پر ہے، پھر بھی کیا ہے؟ استغفار کام آتی ہے. استغفار اس کے لیے بھی لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ساری رات عبادت کرنے کے بعد، ساری رات عبادت کرنے کے بعد صبح ہوتی تو آپ استغفار کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ امام بخاری کی حدیث ہے، مستغفرین بالاسحار کی آیت پڑھ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ ساری رات عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عبادت کرنے کے بعد مستغفرین بالاسحار، صبح ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ استغفار کرتے ہیں. تو انہوں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا. یہ استغفار کس لیے کی جاتی ہے؟ استغفار کیوں کرتے ہیں اور کیوں لازم ہے استغفار کرنا؟ اتنے نیک کام کیے ہیں اور اتنے کرنے کے بعد گناہ، نماز پڑھی ہے، گناہ تو نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی کوئی ہے انسان جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکے؟ میں ہی یہ کہتا ہوں رات کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. کائنات کے اتنا بڑا انسان امام الانبیاء جب وہ کہہ دیں گے میں حق ادا نہیں کر سکا تو میری اور آپ کی نمازوں کا حق ادا ہم کیسے حق ادا کروا دیں گے؟ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار میں ایک ایسی چیز رکھتی ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد استغفار کر لیتا ہے تو چاہے کتنی ٹوٹی پوٹی عبادت ہو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لیتا ہے. سرکاری رسول کا معمول تھا کہ آپ نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ فرماتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہم کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری نماز کو تو ہم حق ادا ہی نہیں کر سکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کس طرح تیری نماز کو ادا کی ہے. ظاہر ہے آپ کی نمازیں ہوں گی، میری تو ایسی نہیں ہے کہ اتنی غلطیاں، اتنی کوتاہیاں اور اتنی بڑی عبادت تیرے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور کتنی بڑی عبادت تو ہمیں لگائے رکھا، باہر نکلے تو ہمیں پتہ نہیں چلا ہم نماز سے نکلے یا نہیں نکلے. تو اس کے بعد کس منہ سے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری نماز پڑھی ہے؟ سبحان اللہ. استغفار کی برکت دیکھیں کہ جب انسان 3 دفعہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں. ورنہ کس کی مجال تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو حق ادا کر سکتا ہے؟ اور یہی نہیں کہ نماز کے ساتھ بلکہ جب بھی کوئی انسان عبادت کرے، جب بھی کوئی عبادت اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس کے بعد استغفار انسان کو کر لینی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں کہ بھائی اس نے تسلیم کر لیا، اس نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شان عبادت نہیں کر سکا، میں تیرا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، کروں بھی کیسے، میں نہیں کر سکتا،
یہ تو میں اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش جو میں کر سکتا تھا اس کے مطابق میں نے یہ تیری عبادت کی ہے، تو چاہتا تو یہ ہوں کہ اب تو اس کو قبول فرمائے، لیکن کس منہ سے کہوں اللہ تعالیٰ تو قبول فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چل میں نے تجھے ایک کلمہ بتا دیا، تو استغفار کر، میں تیری عبادت کو قبول فرما لوں گا۔ تو میرے بھائی یہ ایک بہت ہی عمدہ قسم کا تحفہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے استغفار کا، اور پھر دوسری امتوں کے مقابلے تو اس امت کے تو بہت ہی درجہ ہے اس پر۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو چاہے جتنے گناہ کر لیں، جتنے گناہ کر لیں، باقی امتوں کے ساتھ تو اور بھی معاملات تھے، لیکن اس امت کے ساتھ تو یہ ہے کہ کتنے ہی گناہ انسان کر لے اور گناہ کرنے کے بعد کہتے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہر حالت میں انسان عبادت کے لیے، گناہوں کے لیے، درجات و بلندی کے لیے اور اطاعت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، معرفت کے لیے، جس مقام پہ بھی انسان اس وظیفے کو جاری رکھے گا الحمدللہ ہر چیز میں اس کی بڑھوتری اور ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے دیے تحفے کو بہت کم استعمال کرتے ہیں، بہت کم۔ میرا خیال نماز کے بعد بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہوں گے۔ میرے بھائی اس کی توجہ فرمائیں، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کہ میں خود 100 دفعہ استغفار دن کے اندر کرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کو بتایا ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہارے لیے تو ہمیں مثال دے رہے ہیں اللہ کے نبی کے، مطلب ہمارے لیے اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مت چھوڑو، یہ بہت عظیم اور عجیب تحفہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ تو کم از کم ہمیں اس کی عادت اتنی جب اول تو یہ ہے کہ کیونکہ کثرت گناہ ہے تو کثرت استغفار ہونی چاہیے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بزرگوں کا معمول تو یہ رہا ہے کہ ان کے ورد زبان ہے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زبان کا ورد بن جاتا ہے ان کا، ہر وقت اللہ سے توبہ مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت توبہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا معمول بنا لے اس کا انسان، اتنی عادت بنا لے ہر وقت۔ اب یہاں پتہ ہی چل گیا کہ کتنی ہی عبادت آدمی کر لے، کتنی ہی بلندیوں پہ چلے جائے، لیکن استغفار کو نہیں چھوڑ سکتا آدمی۔ ہر حالت میں استغفار کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، اور اگر زندگی میں یہ عادت بن جاتی ہے انسان کی، سوچیں آپ، نماز کے بعد بھی، دعاؤں کے بعد بھی، قرآن کے بعد بھی، ہر نیک عمل کے بعد بھی انسان کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دو چیزوں سے ایک دم پیدا ہوتی ہے، ایک چیز تو یہ اس میں یہ گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے کہ میں عبادت کرنے والا ہوں، میں بہت کچھ کرنے والا ہوں، اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تو ہی معاف فرمائے گا۔ اس کے ذہن سے جو شیطان کے ایک وسوسہ پیدا کر دیتا ہے انسان کی عبادت خراب کرنے کے لیے کہ تو نے عبادت کر لی ہے، تو نے رمضان بڑا اچھا گزار لی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں جی رمضان بڑا اچھا گزارا جناب، روزے میں بڑا مزہ آیا، حج میں بڑا لطف آیا، اکثر ہم کہتے ہیں نا۔ تو سب سے پہلے یہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ استغفر اللہ پیغام ہی یہ دیتی ہے انسان کو۔ اس کے بعد جو تعریفیں انسان چاہے کرتا ہے، لطف آتا ہی انسان کو عبادت میں، کس کو نہیں آتا، وہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ کسی چیز کو بھی انسان اس طرح نہ لے کہ وہ کہے جی میں بس کر لیا، بس مکمل ہو گیا معاملہ، نہیں، ہر چیز کو ایسا نہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں، میں کچھ کر ہی نہیں سکا، کیونکہ شایان شان تو ہم کوئی چیز دے ہی نہیں سکتے، اس کی بارگاہ میں کوئی پہنچا ہی نہیں سکتے، ایک دعا بھی نہیں دے سکتے۔ دعاؤں کی جان ہے استغفار، تمام دعاؤں کو آپ جمع کر لیں، ان دعاؤں کے جو روح ہوگی وہ استغفار ہوگی۔ جب تک اس میں استغفار نہیں ہوگا دعائیں بھی قبول انسان کی نہیں کی جاتی، اس میں ہزاروں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہر چیز کی صفائی، ہر عبادات کی صفائی، ہر درجے کی صفائی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو کتب بنا دیا، آج ابدال بنا دیا، کل کتب بن گیا، یعنی 24 میں تقیہ بنا دیا، تو کیا ہے کہ ہر مقام سے دوسرے مقام پر آپ دیکھیں لو وہ استغفار کی کثرت فرماتے ہیں، اور کثرت فرماتے ہیں اس چیز سے، کہ ایک مقام سے دوسرا مقام جو بلند ہوتا ہے انسان کا، تو اللہ تعالیٰ استغفار، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تو حق ادا نہیں کر سکے اس کا، تو نے ہمیں بلند فرما دیا۔ تو یہ ایسی زبردست چیز ہے، ایک گناہ گار سے لے کے ایک اونچے درجے تک انسان کتنی بلندی پر ہو، اس کے لیے یکسیر چیز ہے تو اس استغفار کا مانگنا۔ ہم تو خیر بہت ہی نچلے درجے پر ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی کرتے رہیں، اس کا معمول بنا لیں، کم سے کم جیسے کہ اس مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 دفعہ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دن میں بھی اور رات کے اندر بھی، تو صبح اور شام، تو ضرور ہی ہمیں 100 دفعہ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں
میں ہر روز 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، تو کم از کم یہ سنت جو ہے نبی پاک کی، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے کہ کم از کم صبح اور شام استغفار پڑھنی، رب اغفر لی پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر الذی لا الہ الا هو قیوم پڑھ لیں، جو بھی مطلب سیگا آپ کو پسند ہے استغفار کا اس کو ضرور پڑھیں. اب 100 تو کم از کم ضرور ہونا چاہیے، یاد رکھیں 100 تو صبح اور شام، یہ تو معمول ہم رکھنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت رحمت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اور ہماری جو رات کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سب سمیٹ دے گا، اور استغفار کی ایک تصویر انسان ضرور کر لے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے آخرت کے لیے. یہ جو رات ہے آج الحمدللہ شب جمعہ، یہ ہے توبہ استغفار کی رات ہے، اور الحمدللہ اور ہے بھی یہ ذکر کی رات. آپ دیکھیں ساری دعائیں ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں اس میں، کہ ہر دعا جو معافی کی دعا ہے اللہ کے فضل سے، یہ بھی ایک طریقہ استغفار ہے. دیکھنا جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے دعائیں سب اپنے گناہوں کی دعا مانگی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، یہ دعا جو استغفار ہے یہ بہت عظیم دعا ہے، اس کا معمول ہونا چاہیے، کثرت ہونی چاہیے، اور خاص مواقع پر، خاص دنوں میں، خاص لمحات میں جب بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کیا کریں؟ استغفار پہلے پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، جتنی توفیق ہو اس کو فوراً 7-8 دفعہ استغفار کرنے کے بعد پھر کسی کام کی طرف رجوع فرمائیں. انشاءاللہ اس سے آپ فائدے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے فائدے اس میں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ ذات کو توفیق عطا فرمائے.